خاص مقام رکھتے تھے اور ان کی تعداد ہمیشہ بڑھتی رہی ہے. اور اس وقت اگر ہم دیکھیں تو شاید ہی کوئی ملک ایسا ہو کہ جہاں حضرت کی اولاد اور آپ کی نسل سے کوئی فرد موجود نہ ہو، جبکہ آپ کے دشمن جو سرسخت مخالف تھے، جو شدت کے ساتھ آپ کے راہ میں روڑے اٹکاتے تھے، بالخصوص صدر اسلام کے زمانے میں ابو لہب اور ابو جہل اور ابو سفیان جیسے افراد، آج ان کی نسلیں کہاں ہیں؟ ممکن ہے ان کے ماننے والے موجود ہوں، ممکن ہے ابو سفیان کے عقیدہ رکھنے والے موجود ہوں، ممکن ہے ابو سفیان کی راہ پر چلنے والے موجود ہوں، لیکن ان کی نسل کہاں گئی وہ آپ کو تاریخ میں کھنگالنے کہیں نظر نہیں آئے گی. کہ یہ جو مخالف ترین مکے میں آپ کے افراد شمار ہوتے تھے، یہ اگر ہم دیکھیں تو ان کی کوئی نسل کا آج فرد موجود نہیں ہے. تو یہ ایک قرآن کی پیشگوئی تھی کہ جو متحقق پذیر ہوئی ہے. اور نہ صرف یہ کہ قرآن کی پیشگوئی اس حوالے سے متحقق پذیر ہوئی کہ آپ کی اولاد اور آپ کی نسل ہر زمانے میں بڑھتی ہی رہی ہے، بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی نسل کو باقی رکھنے اور آپ کی نسل کو آگے چلانے کے لیے ایک عجیب اہتمام فرمایا ہے کہ جہاں ہر انسان کی نسل اس کی اولاد ذکور سے چلتی ہے، بیٹے سے چلتی ہے، اور بیٹا جو ہے اپنے باپ کا نام لیوا ہوتا ہے اور اس سے اس کی نسل باقی رہتی ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک عجیب نظام اور ایک عجیب سلسلہ شروع کیا کہ آپ کی نسل کو آپ کی بیٹی سے جاری و ساری فرمایا ہے، کہ وہ ہستی کہ جو باعث تخلیق کائنات ہے. کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ حدیث قدسی میں کہ لولا کا لما خلقت الافلاق، کہ اے میرے حبیب اگر تیری ذات نہ ہوتی، تو نہ ہوتا تو میں افلاق کو خلق نہ کرتا. تو اسی حدیث قدسی کے آخر میں یہ ہوتا ہے کہ بیان ہوتا ہے کہ لولا کما لولا فاطمہ لما خلقتکما، کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو اے میرے حبیب میں تمہیں اور علی کو بھی خلق نہ کرتا. تو جو باعث تخلیق کائنات ہیں در حقیقت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ہیں، جن کو ہم حدیث قصہ کے محور میں اگر دیکھیں تو مرکزی ترین ہستی ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، کہ حضرت فاطمہ ہیں جو باعث شناسائی اور باعث معرفت بن رہی ہیں اپنے بابا کی جیسی ہستی کے لیے، اپنے شوہر نامدار جیسی ہستی کے لیے، اور اپنے دونوں فرزندان گرامی کی جیسی ہستیوں کے لیے. یعنی محور حدیث قصہ اور زیر قصہ جو ہستیاں ہیں ان کا مرکز شناخت اور مرکز پہچان نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ ملائکہ کے لیے، کہ جو آسمانی مخلوق ہیں، نوری مخلوق ہے، ان سے بھی جب اللہ تعالیٰ تعارف کروا رہا ہے ان انوار خمسہ اور ان 5 ہستیوں کا، تو وہاں بھی جو معرفت اور پہچان کا محور و مرکز ہیں وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی ذات گرامی ہے، کہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ان انوار خمسہ کا تعارف کروا رہا ہے کہ یہ فاطمہ ہیں، یہ ان کے باپ ہیں، یہ ان کے شوہر نامدار ہیں، اور یہ 2 ان کے حسن و حسین بیٹے ہیں. تو یہ جناب سیدہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے لیے پیغمبر اکرم نے فرمایا ہی ام ابیہا، کہ یہ تو اپنے باپ کی بھی ماں ہیں. یہ یہیں سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے باپ کی ماں ہیں، کہ جس طریقے سے ماں سے جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی بنیاد، یعنی وہ جگہ، وہ چیز کی جو مرکز ہو، بنیاد ہو کسی بھی چیز کی. اس لیے ہم مکے کو کہتے ہیں ام القری، یعنی اس تمام قریوں کا کہ جو عربستان میں موجود تھے اور تمام شہر اور تمام ممالک، ان میں مکہ جو ہے ام القری تھا، یعنی اس کی ایک بنیادی اور مرکزی حیثیت تھی، وہ محور تھا ان سب کا. تو یہ یعنی جو مرکز و محور ہو، جو بنیاد ہو، جس سے، اس لیے درخت کی جو ہوتی ہے اس کی جڑ ہوتی ہے، کیونکہ جڑ سے درخت جو ہے پرورش پاتا ہے اور تناور ہوتا ہے. جتنی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں اتنا ہی درخت تناور اور مضبوط ہوتا ہے. تو درخت کی جڑ کو بھی کہتے ہیں. تو حضرت زہرا ام ابیہا ہیں، یعنی اپنے باپ کی بھی بنیاد ہیں. یعنی نسل پیغمبر اکرم اگر چلنی ہے تو اسی بنیاد کے ذریعے سے چلنی ہے. نسل پیغمبر اکرم اور کو جاری رکھنا اور برقرار رکھنا اسی بنیاد کے ذریعے سے ہے، اور یہ بنیاد حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ہے. تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ جب
حضرت زہرا سلام اللہ علیہا تشریف لاتی تھیں تو اپنے اس مقام اور مسند سے کھڑے ہو جاتے تھے اور ان کو اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے. یہ ادب و احترام اور یہ توقیر و اکرام ہمیں کسی اور ہستی کا کسی اور کے مقابلے میں نظر نہیں آتا. یہیں سے ہم دیکھیں گے کہ وہ زمانہ، وہ دور جاہلیت کہ جس میں پیغمبر اکرم نے زندگی گزاری، جیسا کہ عرض کیا، وہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دینے کا زمانہ تھا. ایسا جاہلی زمانہ تھا کہ جہاں انسانی قدریں موجود نہ تھیں، کہ جو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام کائنات تبدیل کیا کہ پیغمبر اکرم کی نسل کو اسی بیٹی سے جاری و ساری فرمایا، تاکہ معاشرے میں اور اس عرب معاشرے میں کہ جو آلودہ و فاسد ہو چکا تھا، وہاں بیٹی کی اور عورت کی عظمت و بلندی کو بیان کیا جا سکے کہ یہ بیٹی اور یہ عورت کوئی عام ہستی نہیں ہے، بلکہ یہ وہ ہستی ہے کہ جس کے دامن عفت و عصمت سے، جس کی آغوش سے انسان معراج کا سفر طے کرتا ہے. پیغمبر اکرم کی نسل بھی اسی بیٹی سے چلی ہے اور اللہ تعالیٰ نے نظام کائنات تبدیل کیا، پورا سسٹم تبدیل کیا اور اسی بیٹی کے ذریعے سے آپ کی نسل کو باقی اور جاری و ساری فرمایا. اور دوسری طرف خود پیغمبر اکرم نے معاشرے سے وہ فرسودہ رسمیں اور وہ عورت کے حوالے سے اور بیٹی کے حوالے سے جو لوگوں کا عقیدہ بن چکا تھا، وہ اس طرح سے تبدیل کیا کہ اپنی بیٹی کے لیے اس طریقے سے احترام بجا لاتے تھے کہ لوگ حیرت کرتے تھے. جناب عائشہ آپ کی خدمت میں عرض کرتی ہیں کہ اے پیغمبر خدا، مناسب نہیں لگتا کہ آپ جیسی فخر انبیاء اور باشرف ہستی اپنی بیٹی کے لیے اپنی جگہ سے بلند ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں. تو آپ نے ان کو جھڑک دیا اور فرمایا یہ مت کہو. اس موقع پر آپ نے فرمایا ہی ام ابیہ، یہ تو اپنے باپ کی بھی ماں ہے، یہ تو اپنے باپ کی بھی بنیاد ہے، تم کیا سمجھو مقام حضرت زہرا. پیغمبر اکرم جانتے تھے کہ یہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہے کہ جن سے آپ کی نسل جاری و ساری رہنی ہے. بہرحال ہم آپ کی مکی زندگی کے حوالے سے کچھ واقعات اور کچھ اخلاقی نمونے بیان کر رہے تھے. ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم اس وقت باوجود یہ کہ ایک نوجوان تھے، لیکن آپ کا معاشرے میں وہ مقام اور منزلت تھی اور آپ نے اپنے صدق گفتار اور حسن رفتار اور امانت داری سے وہ مقام بلند حاصل کر لیا تھا کہ لوگوں کا اعتماد آپ کی ذات پر برقرار ہو چکا تھا. ہم دیکھتے ہیں کہ جب مکہ والوں کے درمیان اور قریش کے بڑے بڑے قبائل کے درمیان خانہ کعبہ میں حجر اسود نصب کرنے کے حوالے سے اختلاف پیدا ہو گیا اور ہر ایک قبیلہ یہ جھگڑا کرنے لگا کہ خانہ کعبہ میں حجر اسود کے نصب کرنے کا شرف اس کے قبیلے کو حاصل ہو. تو اس نزاع اور جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے بھی آپ ہی کی ذات گرامی نے وہ طریقہ عمل اور وہ بہترین نمونہ دنیا کے سامنے پیش کیا کہ جس سے نہ صرف خون خرابہ نہیں ہوا بلکہ ہر ایک قبیلہ مطمئن ہو گیا کہ یہ جو کام آپ نے انجام دیا اس سے بہتر کوئی اور اس نزاع اور جھگڑے کا حل نہیں ہو سکتا تھا. جب نزاع اور جھگڑا اس قدر بڑھا کہ تمام قبائل ایک دوسرے سے دست و گریباں ہونے لگے تو یہ طے پایا کہ جو شخص بھی باب بنی شیبہ سے سب سے پہلے وارد مسجد الحرام ہوگا وہ اس جھگڑے کا فیصلہ کرے گا. کچھ ہی وقت گزرا تھا تو ان کی نظر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود گرامی پر پڑی اور انہوں نے دیکھا کہ وہ نوجوان محمد تشریف لا رہے ہیں. تو سب مطمئن ہو گئے کہ یہ ضرور ان کے حق میں بہتر فیصلہ کریں گے. جب آپ پہنچے تو انہوں نے آپ کی خدمت میں مسئلے کو پیش کیا تو آپ نے بہترین رائے حل پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک چادر لے آؤ. جب چادر لائی گئی تو آپ نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اٹھا کر اس چادر پر رکھا اور فرمایا کہ ہر قبیلہ چادر کا ایک کنارہ ایک حصہ پکڑ لے اور اس مقام تک لے چلے کہ جہاں حجر اسود کو خانہ کعبہ کے اس رکن پر نصب کیا جانا ہے. جب اس مقام پر خانہ کعبہ کے حجر اسود کو لایا گیا تو خود آپ نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اٹھایا
اور خانہ کعبہ پر نصب کر دیا۔ یہ دیکھ کر ہر قبیلہ آپ کے اس فیصلے کی داد دینے لگا کہ یقیناً اس جھگڑے کا اور اس نزاع کا اس سے بہتر کوئی اور حل نہیں ہو سکتا تھا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ والوں کے درمیان آپ کی اعلان نبوت سے پہلے بھی ایک خاص حیثیت حاصل تھی، اور وہ آپ پر اس قدر اطمینان رکھتے تھے اور دیکھتے تھے کہ آپ نے اپنی دانائی اور بصیرت سے ایک بہت بڑے جھگڑے اور ایک بڑی جنگ کا رخ موڑ دیا اور بڑے آسانی کے ساتھ اس مسئلے کو ختم کر دیا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب